السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 31 سے 33 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف گزرے ہوئے لوگوں کی حکایتیں اور قصے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا چکا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں 31 اور 32، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی بات کو ذکر کیا ہے، اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص تھا نضر بن حارث۔ یہ دار الندوہ کی سازش میں بھی شریک تھا، اور بیہودہ اور بیکار اور فضول قسم کی اس نے گفتگو کی۔ ہوا یہ کہ نضر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا، تجارت کیا کرتا تھا، مختلف ملکوں کے سفر کرتا تھا، یہود و نصارہ کی کتابیں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا، اور وہاں پر ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا تھا، قصے سنتا تھا۔ تو اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہیں ہی کیا، بس پچھلے گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ تو جب بعض صحابہ نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ جو تمہارا دعویٰ یہ ہے تو پھر اپنے دعوے کو پورا کرو، ثابت کرو۔ اور پھر قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ اگر مخالفت کرنے والے سچے ہیں
تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال پیش کر دیں، بجائے لڑنے کے اور جنگیں کرنے کے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے، اپنا مال قربان کرنے کے، آسان سا حل قرآن نے پیش کیا کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے پیش کر دیں، اور اس کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ ساری دنیا سے لوگوں کو جمع کر لیں، سب مل کے ایسا کریں۔ تو بھائی اتنا آسان معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس پر عمل کر لیں، مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر جب یہ چیلنج قرآن کی طرف سے آ چکا، تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ڈھیڑ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اسی طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب نضر بن حارث سے صحابہ اکرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی یہ کہتے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے، دعا کرتے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے لیے آسان کر دیں اس کو سمجھنا، ہمارا سینہ کھول دیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں، ہمیں توفیق دے دیں۔ لیکن ان کی عقلوں پر ایسے پتھر پڑے ہوئے تھے اور مخالفت میں وہ ایسے اندھے ہوئے تھے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔ کیسی بیوقوفانہ اور احمقانہ انہوں نے بات کی کہ بجائے توفیق مانگنے کے انہوں نے عذاب کا سوال کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے عذاب تو نہیں مانگنا چاہیے، لیکن صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اپنے مذہب پر پختہ ہیں اور مضبوط ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں، صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی بیہودہ بات کی اور اپنے ہی حق میں گویا کہ بد دعا کی۔ تو عزیز طلبہ، نضر بن حارث نے یہ فضول کلام کیا۔ پہلی بات تو یہی فضول تھی کہ ہم ایسی بات، ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ ہی فضول تھا کہ اگر ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہہ کیوں نہیں دیا؟ اور پھر اس پر مزید یہ کہ بجائے اس کے کہ توفیق مانگتا، اس نے عذاب مانگا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کبھی بھی نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ عذاب جو آیا ہے نا، یہ عذاب جو نہیں آیا، یہ اس لیے نہیں آیا کہ تم حق پر ہو، یعنی مشرکین نضر بن حارث اور اس کے ساتھی حق پر ہیں اس لیے مکہ والوں پر عذاب نازل نہیں کیا گیا، بلکہ ایک اصول اور ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہوں اور وہاں پر عذاب نازل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ جس بستی میں نبی ہو اللہ کا، پیغمبر ہو اللہ کا، اس پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال نہ لیں۔ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے کہ ان کو کشتی میں بٹھا دیا، ان کے ساتھیوں کو بیٹھنے کا حکم دے دیا، پھر اس کے بعد عذاب جو نہ ماننے والے تھے ان پر عذاب آیا۔ ایسے ہی یہ انبیاء جن کے میں نے نام لیے، یہ حضرات اپنی اپنی بستیوں سے نکل گئے، تو پھر ان کے پیچھے، ان کے نکلنے کے بعد یہ جو نافرمان تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ان پر عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب عام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی موجودگی میں کسی بستی پر عذاب آ جائے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلا دستور رہا اسی کو قائم رکھا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم قرآن اور پیغمبر اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر پتھر برسائے جائیں، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا دستور ہے، اس لیے تم عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ آیت کا حصہ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ اتنا حصہ تو اس سے متعلق ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ معنی رفع ہو گیا، دور ہو گیا، یعنی اب تو عذاب نازل ہونے کی نہ نازل ہونے کی جو وجہ تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا، وہ تو اب ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں، اب تو مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ مگر ایک وجہ عذاب نہ نازل کرنے کی یہ رہی کہ وہاں پر بہت سے کمزور مسلمان موجود تھے جو ہجرت نہیں کر سکے اور مکہ میں رہ گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی وجہ سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ یہ ایک تفسیر ہے اس کی، یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے عزیز طلبہ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں، مگر دو چیزیں اس عذاب سے مانع ہوئیں، یعنی رکاوٹ بنی کہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ وہ کیا ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مانع عذاب ہے کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور وجہ اس کی ظاہر یہ ہے کہ آپ کا حال دوسرے انبیاء کی طرح نہیں کہ وہ خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے، جب وہ ان خاص مقامات سے یا ان قبائل سے نکل کے دوسرے خطے میں پہنچ گئے تو ان کی قوم پر عذاب آ جاتا تھا۔ بخلاف سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی نبوت و رسالت کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے عام اور شامل ہے۔ پوری دنیا میں آپ کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے، یعنی پوری دنیا میں آپ کی رسالت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تو جب تک دنیا کے کسی حصے میں آپ موجود ہیں آپ کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اب اس تفسیر پہ مطلب یہ ہوگا کہ بھائی اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں،
مگر دو چیزیں اس عذاب سے رکاوٹ بنیں، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا، دوسرا اہل مکہ کا استغفار کرنا، کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف میں غفرانک کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا استغفار کفر و شرک کے ساتھ اگرچہ آخرت میں کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آخرت میں تو ایمان کے ساتھ ہی کسی عمل کا فائدہ پہنچے گا، اس کے بغیر تو نہیں پہنچے گا، اور یہ ایمان تو ہے نہیں ان کے اندر، لیکن کافروں اور مشرکوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس استغفار کا فائدہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ بھائی ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے مکہ میں اس لیے عذاب نہیں آیا، تو آیت کا پہلا حصہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یہ نازل ہوا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو پھر آیت کا دوسرا حصہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون نازل ہوا کہ آپ تو تشریف لے گئے لیکن وہاں پر بہت سے مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے مشرکین مکہ عذاب سے بچ گئے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ سب کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے، ساری قوموں کے لیے ہے، تو یہ ساری قومیں ایک امت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی بھی خطے میں موجود ہوں گے تو اس موجودگی کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ ان مشرکین مکہ کیا استغفار کرنا تھا، استغفار کا فائدہ ان کو دنیا میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اب آج کا جو سبق ہے عزیز طلبہ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اس آج کی آیات سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اگلی آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کا سبق ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔